الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل قدر بزرگان محترم، نوجوان بھائیوں اور دوستوں، مذہب اسلام کی آمد سے قبل پوری دنیا جہالت کا مرکز بنی ہوئی تھی. بالخصوص سارا عرب جہالت کی انتہا کو پہنچ چکا تھا. معاشرہ اچھائیوں کی آس میں گھٹ گھٹ کے مر رہا تھا. انسانیت گویا مردہ ہو رہی تھی. اخلاقیات کا جنازہ اٹھ رہا تھا. ایسے وقت رب العالمین نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے ایک ایسا انقلاب لایا، ایک ایسی بہار آئی کہ ساری ظلمتیں چھٹتی چلی گئیں، ساری ظلمتیں چھٹتی چلی گئیں، جہالت دور ہوئی، علم بڑھتا گیا، تکبر مٹتا گیا، انسانوں میں عاجزی آئی، بد اخلاقی دور ہوتی گئی، انسان اخلاق کے پیکر بنتے گئے، ظلم اور تشدد دور ہوا، ہمدردی اور ایک دوسرے کے اندر ایثار کا جذبہ بڑھنے لگا. غرض یہ کہ اسلام نے روز اول سے تعلیم کی اہمیت پر زور دیا ہے، کیونکہ تعلیم ہوگی تو پھر اشیاء کا امتیاز کرنا آسان ہوگا. تعلیم ہوگی تو انسان میں انسانیت آئے گی. تعلیم ہوگی تو معاشرہ ترقی پذیر ہوگا. تعلیم ہوگی تو انسانوں میں سلیقہ مندی آئے گی، ہمدردیاں بڑھے گی. تعلیم ہوگی تو انسانی معاشرہ اخلاقیات کی طرف بڑھے گا. تعلیم ہوگی تو نئی نئی ایجادات اور نئی نئی تحقیقات سامنے آئے گی، جس سے عموماً انسانوں کو فائدہ ہوگا، عمومی طور پر انسانوں کو فائدہ ہوگا.
تو تعلیم اور اسلام ان دونوں کا رشتہ بڑا گہرا ہے۔ اسلام نے روز اول سے تعلیم کی اہمیت اور اس کی افادیت پر زور دیا ہے۔ سب سے پہلی وحی جو کہ غار حرا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر رب ذوالجلال نے نازل فرمائی، اس پہلی وحی میں رب تعالی جل مجدہ نے اپنے حبیب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر یوں فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے پاک پروردگار کے نام سے، اپنے رب کے نام سے آپ پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ اس نے پڑھائی کا اور پھر اس نے تعلیم کا درس دیا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یوں فرمایا آپ پڑھیے، اور آپ پڑھ کر پوری دنیا کو پڑھائیے، اور آپ اس علم کو لے کر، اس علم کی امانت کو لے کر ایک ایک انسان کو جو کہ تاریکیوں میں ڈوب رہا تھا اور جو انتہائی جہالت کی اندھیریوں میں سسکیاں بھر رہا تھا اور اپنی زندگی کا دم توڑ رہا تھا، ایسے انسان کو بچانے کے لیے، ظلمت سے نکالنے کے لیے، اندھیریوں سے نکالنے کے لیے، جہالت سے نکالنے کے لیے اور علم کے میدان میں لا کھڑا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، تو قرآن مقدس نے سب سے پہلی بات جو انسان سے کہی وہ یہی تھی کہ تعلیم حاصل کرو، پڑھو۔ قرآن کریم کی ایک اور سورت میں رب تعالی جل مجدہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ حضرات مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت یوں کہتی ہے کہ نون سے مراد سیاہی ہے، انک ہے۔ رب تعالی جل مجدہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، اللہ نے قلم کی قسم کھائی ہے، اور پھر قلم کی یعنی پین کی اہمیت کو اور اس کی عظمت کو اسلام نے بتایا ہے۔ وما یسطرون، اور بکس کی اہمیت کو بھی، جو کچھ لکھا جاتا ہے یعنی PDF فائلز، اور پھر ہمارے پاس جو کتابیں آتی ہیں، جو بکس آتی ہیں جنہیں ہم اپنے ہاتھوں میں لے کر پڑھتے ہیں، ان تمام کی اہمیت کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ تعلیم کی اہمیت کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار مواقع پر ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیسے علم کا حاصل کرنا؟ وہ علم کہ جس سے علیم تک رسائی ہو، جس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی معرفت ہو۔ انسان اگر علم کی طلب میں آگے نہیں بڑھے گا تو جہالت اس کے قریب بڑھے گی، اور جہالت اس کو اپنا گہوارہ بنا لے گی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں برائیاں وہاں سے پھوٹ پڑے گی۔ انسان اگر علم کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرے گا اور جد و جہد کرے گا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی اگر صحیح نیت کے ساتھ صحیح علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اور دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرمایا کہ وہ جہاد میں ہے، جہاد، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر اس کو اجر ملے گا۔
حدیث مبارکہ پر اگر گہرائی کے ساتھ میں اس حدیث کا مطالعہ کریں گے، حضرات محدثین کرام نے بھی بیان کیا ہے کہ اگر بندہ صحیح طور پر صحیح نیت کے ساتھ، صحیح جذبے کے ساتھ اور صحیح ارادے کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے علم حاصل کرتا ہے، اگر وہ ڈاکٹر بنتا ہے، اگر وہ انجینئر بنتا ہے، اگر وہ سائنٹسٹ بنتا ہے، اگر وہ اور کسی میدان میں آگے بڑھتا ہے، لیکن علم بھی صحیح، نیت بھی صحیح، اللہ کی رضا اپنی نگاہ کے آگے ہے، اور وہ ایک بہترین لائر بنتا ہے، لیکن نیت یہ ہے کہ اسلام کی سربلندی میں میرا کردار بھی شامل ہو جائے، اللہ کی بندوں کی خدمت میں میرا کردار بھی شامل ہو جائے، تو یقین جانیے وہ اللہ کی راہ میں مجاہد کی طرح ثواب پانے والا ہوگا، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ثواب حاصل کرنے والا ہوگا۔ اگر وہ انسان دینی علم کو حاصل کرتا ہے، قرآن مقدس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، احادیث نبویہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور پھر مقصد اللہ کی رضا ہو، اور پھر امت کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لانے کا ارادہ ہو، عزم مصمم ہو، اور پھر اس علم کے ذریعے سے مخلوق خدا کو علیم تک پہنچانے اور اس سے اس کا رشتہ مضبوط کرنے کا جذبہ ہو، تو یقیناً انشاءاللہ وہ مجاہد ہوگا، اور اللہ رب العزت اسے مجاہدین کی طرح ثواب عطا کرے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، آج امت مسلمہ نے اس سبق کو بھلا دیا، اور اسلام میں تعلیم کی جو اہمیت ہے، اسلام نے تعلیم پر جس طرح سے زور دیا ہے، آج مسلمانوں نے بالخصوص اس کو بھلا دیا، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان اپنی تاریخ سے نابلد ہے، اسلامک ہسٹری سے نابلد ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اور بالخصوص اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معلم انسانیت ہے، جن کو اللہ نے سارے انسانوں کے لیے معلم بنا کر بھیجا ہے، اس درسگاہ میں پڑھنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طلبہ کی مقدس جماعت میں سے ایک ایک کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو آپ حیرت کریں گے، سینکڑوں وہ تھے کہ جو اسلام کی تبلیغ کے لیے عبرانی زبان کو سیکھ رہے ہیں اور دوسری زبانوں کو سیکھ رہے ہیں۔ معصوم سے ایک صحابی رسول ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ، غالباً 17 دن میں انہوں نے عبرانی زبان کو پرفیکٹلی سیکھ لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں شاباشی دی۔ مدینہ منورہ میں دو بہت ہی ماہر ڈاکٹرز تھے، حکیم تھے، اطباء تھے، انہوں نے اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کو قبول کیا، اور پھر وہ اسلام کے حلقے بگوش ہو گئے۔ بعد میں فوراً انہوں نے اپنی طب کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا اور بلا کر یوں فرمایا کہ تم نے اپنا پیشہ کیوں چھوڑا ہے؟ تم کو اللہ نے یہ جو مہارت دی ہے، اس کے ذریعے سے تم امت کی اور مخلوق خدا کی خدمت کرو، کیونکہ اللہ رب العزت شفا کو بہت سے خانوں میں بانٹ کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیماری کے بعد علاج کرانا سنت ہے۔ شفا اللہ رب العالمین دینے والے ہیں، لیکن علاج کرانا اللہ کے نبی کی سنت مبارکہ۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ، اور بالخصوص یہ بھی یاد رکھیں کہ مسلمانوں نے نہ صرف یہ کہ ہندوستان کی سرزمین کو بلکہ سارے عالم اسلام کا اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ کا مطالعہ کریں گے، تو آج دنیا جن ٹیکنالوجیز پر اور جس ٹیکنالوجی پر فخر کر رہی ہے، چاہے وہ ڈاکٹرز کا شعبہ ہو، چاہے وہ انجینئرز کا شعبہ ہو، چاہے جس فیلڈ میں بھی آج دنیا
بہت ہی آرام سے یوں کہتی ہے کہ ہم نے ترقی کی ہے. میں بہت ہی باوثوق ذرائع سے اور پھر مکمل اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب اگر دیکھا جائے تو اسلام کا بڑا حصہ وہ ہے اور پھر مسلمانوں کا بڑا حصہ وہ ہے کہ اگر وہ مسلمان اگر دنیا کو اپنی خدمات سے آشنا نہ کرتے اور پھر دنیا کو مسلمان اپنا ہنر نہ بتاتے تو آج ترقی یافتہ جتنی قومیں ہیں اور ترقی کے نام لیوا جتنی قومیں ہیں ان ترقی یافتہ قومیں اپنے شعبوں پر شرم سے شرمسار ہو جاتی. دنیا کا اگر ہم سرجری کا معاملہ لیں گے, جراحت کا معاملہ لیں گے, تو سرجری میں سب سے ٹاپ لیول کا جو موجد گزرا ہے, جس نے سرجری کے شعبے کو, آپریشن کے شعبے کو ایجاد کیا, آپ حیرت کریں گے کہ ابو القاسم رازی کا نام ملتا ہے. سب سے پہلا وہی تھا موجد جس نے سرجری کے فرائض کو بحسن خوبی انجام دیے اور یہ فن انسانوں کو سکھایا ہے. ٹاپ لیول کا جو انجینئر ملتا ہے جس نے پلین بنایا, آپ نے کبھی غور کیا کہ وہ ایک مسلمان تھا, عباس بن فرناس کا نام ملتا ہے. اسی طرح ایک نہیں دو نہیں, آپ اگر طب کے معاملے میں لیں گے اور پھر آنکھ کی بینائی, آنکھ کو آپریشن کرنے کے معاملے میں دو بھائی ملتے ہیں, احمد حرار اور ایک اور نام ملتا ہے. ان دونوں نے انسانوں کو وہ ہنر سکھایا, آنکھ کے اندر سے بینائی کمزور ہو جائے تو روشنی مزید کیسے بڑھا سکتے ہیں, اس کی سرجری کیسے کی جا سکتی ہے, مسلمانوں نے سکھایا ہے. آج وہ قوم جن کے آبا و اجداد نے دنیا کو یہ تمام تر صلاحیتیں اور ہنر عطا کیے, اور پھر بڑے بڑے وہ نام ملتے ہیں سائنٹسٹوں کے جو مسلمان تھے اور جنہوں نے اپنی خدمات کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ مسلمان بلکہ تمام انسانوں کو اپنا فیض پہنچایا اور تمام انسانوں کے سامنے اپنی خدمات کو سیل رواں کی طرح سے بہا کر دے دیا اور سب کچھ نچوڑ کر انہوں نے انسانوں کی خدمت میں ڈال دیا. آج اس کے باوجود دنیا کے چپے چپے میں مسلمان بوجھ نظر آتے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی جہاں اوروں کی آنکھوں میں زعفرانی رنگ کی زیادتی کا نتیجہ ہے, وہی میری اور آپ کی کمزوری کا نتیجہ ہے, وہی میری اور آپ کی کمزوری کا بڑا دخل ہے. کیا ہے کہ آج امت کے نوجوانوں نے اپنے آبا و اجداد کی تاریخ کو بھلا کر رکھ دیا اور پھر نوجوان آج پڑھائی اور تعلیم کے میدان کو خیرآباد کہہ کر زندگی گزار رہے ہیں. ایجوکیشن سسٹم ہمارا بگڑ چکا ہے, تعلیمی میدان مسلمانوں نے کھو دیا ہے, اور پھر اوروں کے آگے ہاتھ باندھ کر ٹھہر کر چند سکوں کے خاطر, چند ٹکڑوں کے خاطر مسلمانوں نے اپنے ضمیر کا سودا کرنا شروع کر دیا اور علمی میدان میں اوروں کے پیچھے ٹھہر کر غلامی کرنے شروع کر دی. ایک وہ دور تھا لوگ ایک ایک مسلمان ڈاکٹر کے پیچھے 50 مسلم غیر مسلم ڈاکٹر بھی آیا کرتے تھے. آج کوئی ہے, کوئی مسلم لیڈی ڈاکٹر ہے, کوئی مسلم ایسا قابل ڈاکٹر ہے کہ جو اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا کر دنیا کے سامنے رکھ سکے؟ میرے عزیز دوستو, مجھے معاف کریں لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج ڈاکٹرز تو بہت آ رہے ہیں مارکیٹ میں, لیکن تیزی کے ساتھ لوگوں کے جنازے نکل رہے ہیں, لوگوں کے ڈیڈ باڈیز کا سودا کیا جا رہا ہے اور اعضائے جسمانی کے پارٹس آف باڈی کو فروخت کیا جا رہا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں ہے, انجینئرز بڑھتے جا رہے ہیں مارکیٹ میں اور اتنے بڑھ رہے ہیں کہ فٹ پاتھ پر تیزی کے ساتھ اپنے فائلز کو اٹھا کر بڑھ رہے ہیں اور پھر رہے ہیں, لیکن عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں, بلڈنگیں گر رہی ہے. بہت سے دینی میدان میں اور دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ بھی ہیں, لیکن اخلاص اگر نہ ہو اور تعلیمی استعداد نہ ہو اور تعلیمی قابلیت نہ ہو اور قرآن مقدس کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کا جذبہ نہ ہو تو پھر کیا ہو رہا ہے؟ آج دینی میدان میں بھی بہت سی خرابیاں اور خامیاں بڑھتی جا رہی ہے, مدارس میں بھی خامیاں بڑھتی جا رہی ہے. لیکن میرے عزیز دوستو, اس کا حل کیا ہے؟
کبھی ہم نے غور کیا؟ اس کا حل یہی ہے کہ آج انجینئرز کے شعبے میں، ڈاکٹرز کے شعبے میں، سائنٹسٹ کے شعبے میں، لائرز کے شعبے میں، اور پھر ہر وہ تعلیمی شعبہ جس تعلیم میں کمزوریاں اور خرابیاں بڑھتی جا رہی ہو، تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اس تعلیمی ادارے کو بند کر کے چیپٹر کلوز کر دیا جائے اور بیٹھ کر آرام سے کوئی کاروبار کھول لیں. نہیں، اس کا حل یہ ہے کہ قوم کے دانشور ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھے اور قوم کے دانشور اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ میں حل کرنے کے لیے فکر کریں، اور پھر مسلمانوں کے تعلیمی شعبوں کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی جان کی قربانی اگر دینا پڑے تو دے دیں. یقیناً یہ جہاد ہوگا اللہ کی راہ میں. مدارس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، سکولز کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. انگلش میڈیم سکولز جہاں دینی نظام ہو، جہاں تربیت ہو اور بہترین تربیت کے وہ مراکز ہو، ایسے تعلیمی اداروں کی آج نہ صرف یہ کہ ضرورت بلکہ اشد ترین ضرورت ہے، جہاں پڑھ کر ملت کا ایک ایک معصوم بچہ اپنے وقت کا امام بن جائے، دنیا کو بتا دے کہ یہ ڈاکٹری کا شعبہ اس طرح ہوتا ہے، طب کا شعبہ اس طرح ہوتا ہے، اور تمام قسم کے علوم اور فنون کا ماہر بن کر باہر آئے. ہم ایسا پروڈکٹ بنائیں، ہم ایسے بچوں کو تیار کریں جو کہ نہ صرف یہ کہ صرف مسلمانوں کی خدمت کے لیے آگے بڑھے، بلکہ پوری ملت کے لیے، پوری قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے امام بن کر آگے بڑھے. میرے عزیز بھائیوں، یہ یاد رکھیں کہ آج نوجوان بالخصوص والدین اپنی اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ تعلیم سے دوری ہوتی جا رہی ہے، جہالت بڑھتی جا رہی ہے، مسلمان محلوں میں جہالت بڑھتی جا رہی ہے، آوارگی بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر معصوم بچوں کو کہیں کام پر لگا دیا جا رہا ہے اور انہیں تعلیم سے دور کیا جا رہا ہے. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ نتیجہ یہی کہ مسلمان مزید بیکورڈ ہوتے جا رہے ہیں. کسی کو فکر نہیں ہے. سکولز بند پڑے ہیں، تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر رہا ہے. آج معصوم بچے جو کہ تعلیمی میدان میں آگے بڑھنے کے لیے کوشاں رہتے تھے، اور ان کے والدین اپنے معصوم بچوں کو صبح اٹھ کر شام تک ان معصوم بچوں کی تربیت میں، ان کی تعلیم میں، ان کی ترقی میں، اور ان کو تہذیب سے آراستہ کرانے میں اور ان کے تمدن کو سنوارنے میں ماں باپ فکر مند رہا کرتے تھے. آج وہ والدین خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ تقریباً 1 سال میرے بچے کا ضائع ہو گیا. آن لائن تعلیم کا جو سسٹم چل رہا ہے، الامان والحفیظ، کیا پڑھائی ہو رہی ہے مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے، کیا تعلیم ہو رہی ہے مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے. لیکن میرے عزیز دوستو، اسلام نے تعلیم کے سلسلے میں بہت زیادہ انسانوں کو ابھارا ہے اور مسلمانوں کو بار بار یہ ترغیب دی ہے، تعلیم حاصل کرو، اور پھر ہر فن میں مسلمان آگے بڑھنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے. اگر آگے بڑھیں گے ملت ترقی کرے گی، مسلمان ترقی کرے گا، ملک ترقی کرے گا، اور پھر ساری دنیا میں مسلمان اپنے فن کا اور اپنے ہنر کا اور اپنے علم کا لوہا منوا سکتا ہے. آخری بات میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ سیکریٹریٹ کی جو مساجد شہید کر دی گئی تھی، آج وہ مظلوم مسجدیں آواز اٹھا رہی ہے اور بار بار ملت کے درد مند احباب کو بلا رہی ہے کہ آؤ اے مسلمانوں، تمہارا خون مردہ ہو چکا ہے، تمہارا ضمیر مردہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے گھروں کو قلب شہر میں شہید کر دیا گیا، اور وقت کا حکمراں بہت ہی آرام سے ایک کے بعد ایک وعدے کرتا چلا گیا، اور ان وعدوں کو مسلمانوں نے اپنے جیبوں میں رکھ کر نکل گئے. لیکن آج تک ان مساجد کو دوبارہ وہاں تعمیر کرنے کا معاملہ نہیں اٹھا جا رہا ہے. نہ تو کوئی تنظیم آواز اٹھاتی ہے، نہ کوئی جماعت آواز اٹھاتی ہے، نہ مسلمانوں کی جماعت آواز اٹھا رہی ہے، اور نہ ہی کوئی انصاف پسند آگے بڑھ رہا ہے کہ آؤ سیکریٹریٹ کی مساجد کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کرو. میں حکمراں افراد
انداز سے صاف طور پر یوں کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر اس جگہ مسجد کو نہیں بنائیں گے نہ بنائیں، لیکن اللہ کے گھر کی وہ جگہ ہمارے حوالے کر دیں، مسلمانوں کے حوالے کر دیں۔ مسلمان تمہارے گھر کی بھیک کھانے کو تیار نہیں، مسلمان اپنے پیسے پر اللہ کے گھر کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو مساجد کا درد رکھنے، ملت کا درد رکھنے اور امت کے لیے جینے اور پھر فرد بن کر جینے سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، قوم بن کر جینے کا اللہ مجھے اور آپ کو جذبہ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔